اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء، پارہ نمبر 6، آیت نمبر 165، 165۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ رسولن، بہت سے رسول، مبشرین، خوشخبری دینے کے لیے، و منذرین، اور ڈرانے کے لیے، لئلا، تاکہ نہ، یکون، رہے، للناسی، لوگوں کے لیے، علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں، حجتن، کوئی عذر، بعد الرسولی، رسولوں کے، وکانا، اور ہے، اللہ عزیزاً، غالب، حکیماً، حکمت والا۔ معزز سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ربط آیات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس سے پچھلی آیات کے اندر اپنے آخری نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کی نبوت و رسالت کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ پاک نے ایک بہت بڑی دلیل قائم فرمائی۔ دلیل یہ قائم فرمائی کہ اے گروہ یہود، اگر تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کی نبوت پر، ان کی کتاب پر، ان کی وحی پر یقین نہیں آ رہا، تو اللہ پاک نے کئی انبیاء بھیجے، کئی رسول بھیجے جن پر تمہارا ایمان ہے، جن کو تم مانتے ہو۔ اگر پچھلے نبیوں کی نبوت کو تم مان لیتے ہو تو تم آخری پیغمبر کی نبوت کو کیوں نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ نے پچھلے نبیوں اور پیغمبروں پر بھی تو وحی ہی نازل کی، ان کی نبوت کو، ان کی کتاب کو، ان کی وحی کو تم اگر مانتے ہو تو تم پھر آخری نبی کی نبوت کا کیسے انکار کر رہے ہو؟ یہاں ایک بہت بڑا پوائنٹ آپ یہ ذہن نشین کیجئے کہ جس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی، اسی اللہ نے آخری نبی کو وحی بھیجی۔ اگر تمہارا موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان ہے، موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر تمہارا ایمان ہے، تو جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ پر تمہیں کیوں یقین نہیں آ رہا؟ اللہ تو ایک ہی ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اللہ وہی ہے جس نے جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کی طرف وحی بھیجی۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں تو آخری نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم وہ نبی کیوں نہیں ہیں؟ اس آیت مبارکہ کے اندر جس کو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ نبیوں کو کیوں بھیجا اور اس آخری نبی کو کیوں بھیجا۔ گزشتہ انبیاء ہوں یا یہ آخری نبی ہوں، سب کی آمد کا، سب کی بعثت کا، سب کے دنیا کے اندر تشریف لانے کا ایک ہی مقصد ہوا، اور وہ مقصد ہوا مبشر اور منذر۔ آپ ان کو دو کہہ لیجئے، دو مقصد ہوئے، ایک ہوا مبشر اور ایک ہوا منذر۔ سب کے سب رسول، آیت مبارکہ سنیے گا، رسولن ملا کے پڑھیں گے تو رسولم مبشرین و منذرین، یہ سارے رسول جن کو ہم نے بھیجا، کیوں بھیجا؟ مبشرین، خوشخبری دینے کے لیے، و منذرین، اور ڈرانے کے لیے۔ اللہ پاک پھر آگے یہ بھی بتاتا ہے، انہوں نے جو تبشیر اور انذار کا کام کیا، نیک لوگوں کو جنت کی بشارت دی، برے لوگوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرایا، تو کیوں ڈرایا؟ اللہ پاک فرماتا ہے اس کا بھی میں مقصد تمہیں بتاتا ہوں، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عذر رسولوں کے آنے کے بعد۔ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، کوئی حجت رسولوں کے بعد، اللہ تعالیٰ کے ہاں تم کوئی عذر پیش نہ کر سکو۔ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، جب دن قیامت کا آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث نہ کیا ہوتا
تو تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں آ کر یہ بہانہ پیش کرتے، یہ عذر پیش کرتے کہ اے باری تعالیٰ ہم تو تیری توحید پر ایمان لے آتے، تیرے احکام کی تعمیل کرتے، ہمیں کوئی سمجھانے تو آتا، ہمیں تو کوئی سمجھانے ہی نہیں آیا۔ جب ہمیں سمجھانے ہی کوئی نہیں آیا تو ہم تیری توحید پر کیسے ایمان لاتے، ہم تیرے احکام کی تعمیل کیسے کرتے، ہمیں تیری شریعت کا پتہ کیسے چلتا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ان نبیوں کو تبشیر اور انذار کا کام ان کے سپرد کر کے انہیں دنیا کے اندر اس لیے مبعوث کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لوگوں کے پاس ان رسولوں کے آ جانے کے بعد کوئی حجت نہ رہے۔ اور اللہ پاک نے یہاں فرما دیا کہ یہ رسول اب آخری رسول ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ بہت غالب ہے، بہت حکمت والا ہے۔ اب سنیے گا سورہ النساء کی آیت نمبر 166 166۔ لَٰكِنِ اللَّهُ، لیکن اللہ تعالی، یشہد، گواہی دیتا ہے، بیما، اس کے ذریعے، انزلہ، جو اس نے نازل کی، الیک، آپ کی طرف، انزلہ، اس نے اسے اتارا ہے، بعلمہ، اپنے علم سے، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، یشہدون، گواہی دیتے ہیں، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ تعالی، شہیدن، بطور گواہ۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اس سارے مضمون کو سم اپ کرتے ہوئے، کلوزنگ ریمارکس دیتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اب تمہاری مرضی ہے، اب تمہاری منشا ہے، اب تمہاری چاہت پر یہ معاملہ منحصر ہے، تم تسلیم کرو یا تم تسلیم نہ کرو، کوئی تسلیم کرے یا کوئی تسلیم نہ کرے، اس کی مرضی۔ اللہ خود گواہی دیتا ہے، اللہ خود شہادت دیتا ہے، اللہ خود گواہی دیتا ہے اس کے ذریعے جو اس نے نازل کی آپ کی طرف، انزلہ بعلمہ، جس کو اس نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے، اور ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اللہ کی اپنی گواہی ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ خود بطور گواہ کافی ہے۔ کتنی بڑی اللہ پاک نے یہاں بات ارشاد فرما دی ہے۔ جب آسمان سے وحی آتی تھی تو ہزار فرشتے حضرت جبریل امین کے ہم رکاب ہوتے تھے، حضرت جبریل امین کے ساتھ سفر کرتے تھے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حضرت جبریل آیت مبارکہ پیش کرتے، آیات مبارکہ پیش کرتے، وحی پیش کرتے، تو اس وقت ملائکہ بھی گواہ ہوتے، جبریل امین بھی گواہ ہوتے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ کی اپنی گواہی ہی کافی ہے، اس کے باوجود ملائکہ بھی گواہ ہیں اس کتاب کے کتاب الہی ہونے پر۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے، ایک طرف تو اللہ پاک نے یہود و نصارہ کو، ہر گمراہ انسان کو اللہ پاک نے یہ میسج دیا کہ دیکھ لو اللہ پاک نے حجت تمام کر دی ہے، اب کوئی قیامت کے دن آ کر عذر نہیں کر سکتا، بہانہ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس کوئی نبی نہیں آیا، میرے پاس کوئی رسول نہیں آیا۔ ایک طرف انسانوں کو یہ میسج ہے، ہر گمراہ انسان کو یہ بہت بڑا میسج ہے۔ دوسری طرف اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ تسلی دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہود و نصارہ کے ایمان نہ لانے پر پریشان بھی ہو جاتے، مضطرب بھی ہوتے، بے چین بھی ہوتے کہ میں اس قدر کوشش کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، مشقت کرتا ہوں انہی کی بھلائی کے لیے، میرا اپنا کوئی فائدہ، اپنا کوئی نفع پیش نظر نہیں ہے، ان کے فائدے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے میں ان کو یہ اللہ کا پیغام سناتا ہوں، تو یہ اللہ کا پیغام کیوں نہیں مانتے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پریشان ہوتے تو اللہ پاک اپنے پیارے پیغمبر کو بھی تسلی دیتا کہ اے میرے حبیب، آپ کی کوئی گواہی نہیں دیتا، نہ دے، آپ کی گواہی دینے کے لیے میں اللہ ہی کافی ہوں۔ اب سنیے گا اگلی آیت مبارکہ سورہ نساء آیت نمبر 167۔ ان الذین، ان بے شک، الذین، وہ لوگ جنہوں نے، کافروا، کفر کیا، وصدوا، اور روکا، عن، سے، سبیل اللہ، اللہ کے راستے، قد، تحقیق، ضلوا، وہ گمراہ ہو گئے، ضلالا بعیدا، گمراہی میں بہت دور۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے، اور صرف خود کفر نہیں کیا بلکہ لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا ہے،
وہ گمراہی کے اندر بہت دور نکل گئے۔ سورہ النساء آیت نمبر 168، ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، وظلموا اور ظلم کیا، لم یکونی، لم نہیں ہے، یکونی ہے، اللہ تعالی لیغفرا کہ بخش دے، لہم انہیں، ولا اور نہ، لیہدیہم کہ دکھائے انہیں، طریقاً راستہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اور جنہوں نے ظلم کیا ہے، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ بخش دے انہیں اور نہ یہ کہ دکھائے انہیں راہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنہوں نے کفر بھی کیا ہے، ظلم بھی کیا ہے، ظلم سے مراد نافرمانی، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہ تو معاف فرمائے گا اور نہ ہی کبھی اللہ تعالیٰ انہیں راہ ہدایت عطا فرمائے گا، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے اندر حق قبول کرنے کی استعداد ہی ختم کر ڈالی ہے۔ ان لوگوں کو حق چننے کے لیے شعور دیا گیا، ان لوگوں کو حق کے راستے پر چلنے کے لیے عقل، فہم، فکر، سوچ عطا کی گئی، مگر ان لوگوں نے اپنے فہم کو، اپنے شعور کو زنگ آلود کر دیا ہے۔ اب یہ فہم اور فکر بھی ان کے کسی کام نہیں آئے گا، اور چونکہ انہوں نے خود اپنے لیے گمراہی کو چنا اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، سو اللہ تعالیٰ اب انہیں ہدایت، کبھی بھی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا نہیں فرمائے گا۔ ان کے لیے اللہ نے ہدایت کے راستے بھی مسدود کر دیے ہیں، بند کر دیے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے گا اور نہ ہی انہیں ہدایت کا راستہ عطا فرمائے گا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 169، الا بجز طریقہ، راستہ، جہنم، جہنم۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سوائے اس کے، یہ جو لفظ ہے الا، اس کا معنی بجز، بجز کا معنی ہوتا ہے سوائے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈالے گا، جہنم کی راہ پہ ہی انہیں چلائے گا، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، ابداً ابد تک، وکانا اور ہے، ذالک یہ بات، علی اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے، یسیراً بالکل آسان۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو جہنم کے اندر ڈالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ جملہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ غور طلب ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اللہ کے لیے یہ معاملہ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ رب العالمین کس قدر اپنی بات اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے، اپنے رسولوں کے ذریعے، اپنے نبیوں کے ذریعے، کہ اے انسانوں سمجھ جاؤ ان رسولوں کی آمد کا مقصد اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہی بھلائی کے لیے، تمہاری ہی نجات کے لیے، تمہاری ہی فوز و فلاح کے لیے ان پیغمبروں کو دنیا کے اندر مبعوث کیا، جن کا ذاتی کوئی مقصد و مدعا، کوئی لالچ، کوئی حرص، کوئی طمع نہیں ہے، یہ محض تمہاری بھلائی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ تم کیوں ان پیغمبروں کی بات کو نہیں سنتے ہو؟ اور اگر نہیں سنتے ہو تو پھر انجام کار کیا ہوگا؟ مغفرت کا راستہ بند، ہدایت کا راستہ بند، ایک ہی راستہ کھلا ہوگا کہ تم جہنم کے راستے پر چلتے چلو، اور آخر میں کیا ہوگا؟ تمہیں جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور ہمیشہ تم پھر جہنم کی آگ کے اندر رہو گے، اور اللہ کے لیے یہ معاملہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں کے اندر غور و خوض کرنے، اپنی آیتوں کو معنی، ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 169 کے ساتھ۔ آپ کے پاس حاضر ہوں گے آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 170 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ